کیا ذمہ داری ہے جوانوں کی؟ جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال اس سے بہت اچھی طرح سے نقاب کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، قصر سلطانی کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں ہے۔ اگر میں اس کی تشریح اپنے الفاظ کے جامع میں کروں تو یہ سلطانی کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں، تجھے راحت و آرام سے کیا کام، تجھے بالوں کی نزاکت سے کیا کام، تجھے سنگھار اور صنف ناسک کی طرح حیات بنانے سے کیا کام، تجھے دنیا کی رنگریلیوں سے کیا کام۔ تیری راتیں عیاشوں کی طرح نہیں، تیرے دن بدماشوں کی طرح نہیں، بلکہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، جن کو قرآن کی معرفت نہ ملی، جن کو دامن مصطفیٰ نہ ملا، جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت نہ ملی، اگر وہ جوان اپنی راتوں کو عیاشوں میں گزار رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں، وہ اپنی راتوں کو ہیرو ہیروائن کی داستان دیکھ کر گزار رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں، وہ لوگ اگر اپنی راتوں کو برائیوں کے اڈے پہ نظر کر رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اے مسلم جوان، اللہ نے تجھے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بدر سے لے کر احزاب تک جتنے غزوات ہیں، ان سب کے فاتح، ان کے فاتحین کون ہیں سوائے جوانوں کے؟ اور کون نظر آتا ہے؟ آج جوانوں کو یوں لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ بوڑھے ہوں گے، یہ غلط ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں اپنی اصلاح کی غرض سے کہ سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ پتا ہے کہ حضور کے 5% صحابہ بھی بوڑھے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، 95% صحابہ سب کے سب جوان تھے۔ آپ دیکھیں فاروق اعظم جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر 38 سال کی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر بعض لوگ 8 سال کہتے ہیں اور بعض لوگ 10 سال کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب ایک علاقے کے قاضی اور گورنر بنا کر بھیجے گئے اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب ایک علاقے کا قاضی بنایا گیا اس وقت آپ کی عمر بھی 32 سال تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں احد کے میدان میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اس وقت ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ مجھے بتاؤ فاتح خیبر جوان ہے، فاتح بدر جوان ہے، فاتح احد جوان ہے، فاتح خندق جوان ہے، آپ کو نہیں معلوم جن 40 صحابہ نے حنین کے میدان میں مصطفیٰ کریم کا گھیراؤ کیا تھا حفاظت کے لیے اور لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ سب کے سب جوان ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اندلس کا فاتح طارق ابن زیاد کی شکل میں جوان ہے، محمد ابن قاسم کی شکل میں سندھ کا فاتح 17 سال کا جوان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فاتح چین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں موتا کی جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والا اللہ اکبر لشکر کا سردار اللہ اکبر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا جعفر طیار 33 سال کی عمر میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جوانی میں شہید ہوئے۔ وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے؟ وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے؟ کربلا کی دھرتی پر جس نے یزیدیوں کے چھکے چھڑائے وہ علی اکبر 18 سال کا جوان ہے، وہ امام قاسم 19 سال کا جوان ہے۔ امام تو حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے، عباس علمدار جوان ہے۔ ساری رہنمائیاں تو جوانوں کی ہے۔
اس لیے کہ قدرت کو جوان پسند، جوانی کی عبادت پسند، لیکن شیطان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ جوانوں پر جال بچھاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچپنے میں گناہ لکھے نہیں جاتے، اس لیے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے اور غلطی کرے تو گناہ لکھے نہیں جاتے جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ بعض تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے گناہ کرتے دیکھے گا تو بیٹا بھی گناہ کرے گا تو میں کیا کروں گا۔ بعض یہ چھوڑ کر کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اب گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ واللہ میں کسی بوڑھے کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ جو اسلام میں بوڑھے ہو گئے ان کی تعظیم کرے۔ لیکن بات اس کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو اللہ اکبر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو بڑے بڑے عیاش بھی سنور جاتے ہیں۔ اصل گناہوں کا، نیکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ جوانی ہے، اور جوانی میں شیطان انسان کو ہائیجیک کرتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے انداز کو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب کسی قوم کا جوان سنور جاتا ہے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔